بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 11ویں کا کھانا ہم نے اس کو پڑھ تو لیا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کر دوں۔ ہمارے خاندان میں بھی یہ چیز ہوتی رہی ہے اور کثرت سے ہوتی رہی ہے۔ تو میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے کہ 11ویں تاریخ کو جناب دودھ نہیں دیتے ہیں کہ جناب وہ 11ویں کا دودھ ہے۔ 11ویں تاریخ کو خاص طور پہ کھانا بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، اس کو ایک تاریخی حیثیت دی جاتی ہے، تو تاریخی وقت اس کو دی جاتی ہے، حالانکہ اس کی کسی بھی درجے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو 11ویں کا کھانا ہر ماہ کی 11ویں یعنی چاند کی 11ویں روز کھانا بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غوث اعظم کی نیاز کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا اگر پیران پیر ہی کی نظر کے طور پر ہو تو حرام اور غیر اللہ کے نام کی قربانی میں شامل ہے۔ اگر ایصال ثواب مقصد ہو تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، لیکن 11ویں تاریخ کا تعین کر کے کھانا کھلانا اور اس کا التزام کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم یہاں پر حدود اللہ سیکھ رہے ہیں، حدود اللہ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حرام نہیں ہے اس کا آپ دھیان رکھیے کہ کتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس صورت میں یہ حرام ہے اور اس صورت میں یہ حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات آپ حضرات کو پیش نظر رہے اور واضح رہے۔ اس کے بعد ہے شب برات۔ شب برات میں عید منانا، حلوہ اور کھانا پکانا اور اس کا اس حد تک اہتمام اور التزام کرنا کہ کسی طور پر کسی طور پر نہ چھوٹے، جیسے آج کل رائج ہے، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر التزام نہ ہو اور ثواب نہ سمجھا جائے تو بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مروجہ اہل بدعت کی اس رسم کی مروجہ اہل بدعت اس رسم کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبرکات، بزرگان دین اور سلف صالحین کے آثار و تبرکات کو دیکھنے اور چھونے سے برکت حاصل کرنا جائز اور مستحب ہے۔ ٹھیک ہے جی، چنانچہ کوئی ہمارے لوگ ہوتے ہیں مسجد نبوی کی دیوار کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کفر ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، تو ان سے محبت کا اظہار ہاتھ لگا کے اور اس طریقے سے یہ کرنا درست ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، ان حدود کو کراس کرنا یہ درست نہیں۔ وہ کیا ہے کہ دن مقرر کر کے زیارت کے لیے جمع کرنا ایک التزام و مالا یلزم ہے، یعنی غیر لازم کام کو اپنے اوپر لازم کرنا جو مروجہ بدعات کی اصل ہے۔ جی فلاں دن ہی ہم اس کی زیارت کرائیں گے، اس کے علاوہ ہم اس کی زیارت نہیں کرائیں گے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ میں پچھلے دنوں پنو عاقل گیا تھا اور پنو عاقل میں ساتھیوں کے پاس روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھا، ایسے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا تھا، تو انہوں نے ایسے ہی دکھایا، بالکل صحیح، لیکن ان کو بھی میری یہی تاکید تھی کہ اس کے لیے آپ کوئی دن مقرر کر کے لوگوں کو جو زیارت ہے وہ کروائی جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ بنیادی چیز ہے، باقی تبرکات البتہ یہ ہے کہ جو کسی کے پاس تبرک ہوتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح سند سے ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح سند ہے یا نہیں ہے، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے، ورنہ جو بندہ بھی کہتے ہیں جی یہ فلاں تبرک ہے اور اس کو دکھانا، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن اس کے حوالے سے وضاحت مانگنی چاہیے۔ خاص طور پہ جب آپ علم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سامنے والے سے وضاحت مانگے کہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا ٹکڑا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی تصویر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی تصویر ہے، تو کوئی اس کی سند بھی ہے؟ جیسے مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو میوزیم ہے، ابھی تو میوزیم بند ہے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیالہ مبارک رکھا ہوا تھا اور اس کی سند دے رہے تھے 500 ریال میں۔ تو میں نے ان سے کہا بھئی یار یہ 500 ریال تو ہم جیسے غریب لوگ آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو سند ہے اس کی میں تصویر بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے اس کی تصویر بنا لی تھی اور میرے پاس اس کی سند بھی موجود ہے، جو کبھی کبھی میں اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہوتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیالہ مبارک۔ بعد میں ان حضرات نے اس کو مختلف اس کے اوپر میناکاری وغیرہ بھی کی۔ تو اس طرح کی چیز، بیٹی کے ہاں کھانے پینے کو حرام سمجھنا، بیٹی کے گھر پڑے رہنا حسن معاشرت کے خلاف ہے، لیکن اس قدر احتیاط کے کھانے پینے کو ہی حرام سمجھنا، یہ غلو اور جہالت کی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں تو کم ہے، لیکن اور کئی ہندو ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان میں ہے بقیہ تو دنیا کے اندر فیملی سسٹم ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ بس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کے رہو، بچہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے بچہ پیدا کر کے پھینک دیا تو اس کا بچہ پال لیں گے، ورنہ بچہ نہیں پیدا کرنا۔ یا ایک بچہ پیدا کریں گے، اس کے بعد ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا، یا دو بچے تین بچے پیدا کر لیے، اس کے بعد جی ہم احتیاط کریں گے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہماری پڑھی لکھی خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شادی کرتے ہوئے تو شرم نہیں آتی، لیکن بچہ پیدا کرتے وقت شرم آتی ہے کہ ہم بچہ پیدا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بچہ ساری زندگی لوگوں کے گرد ہی گھوم رہی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پریگنینسی ہو جاتی ہے اس کو جا کے ضائع کروا دیتے ہیں، پریگنینسی ہو جاتی ہے اس کو جا کے ضائع کرا دیتے ہیں۔ نیک نیک لوگ، شریف شریف لوگ، اور اتنا بڑا ظلم اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ ہم تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں، تو یہ ہے وہ ہے اس طرح۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خیر ہمارے تو کون سنتا ہے اس مسئلے میں، نیک نیک لوگ باقی سارے معاملات میں اتنا تقویٰ، مچھر مارنے کے اندر بھی پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس کام کے اندر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ حلال ہے حرام ہے۔ اسلام میں اعتدال کی تعلیم ہے۔ خیر بل یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ اسلام میں اعتدال کی تعلیم ہے، اور زیادہ آمد و رفت جس سے بیٹی کے سسرال والوں کو دقت ہو، شرعن اور عرفن معیوب ہے، لیکن کبھی کبھی ملاقات کے لیے جانے اور ان کے ہاں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ آنے والوں کے اکرام میں کھڑا ہونا جائز ہے، بشرطے کہ جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے وہ خود اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہ کرتا ہو، یا اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ البتہ تعظیم کے خاطر خاص طور پہ کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے، میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی گنجائش دی ہے، جیسے والد آئے ہیں، والدہ آئی ہیں، اب آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، یہ برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں۔ بڑا بھائی آیا، آپ اپنے جناب موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، نہیں یہ بہت غلط ہے۔ کہیں استقبال کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ بوقت رخصت خدا حافظ، خدا حافظ ایک دعا ہے جس کے معنی ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اسی طرح ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ کو دی تھی اور فرمایا حفظک اللہ، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بوقت رخصت اگرچہ ان الفاظ کو رسماً استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اگر اس کو سنت یا لازم نہ سمجھا جائے اور السلام علیکم کے بعد کہا جائے تو گنجائش ہے۔ رخصت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی ہے، اور جاتے وقت سلام کہنے کو ملاقات کے سلام سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اس لیے اس سلام کو زیادہ اہمیت دی جائے، کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اسے چھوڑ کر لفظ خدا حافظ کہنے کو عادت بنا لینے سے سنت کا ترک لازم آتا ہے۔ چنانچہ جب ہم فون کر رہے ہیں، اچھا جی خدا حافظ نہیں، اچھا جی اللہ آپ کی حفاظت، اللہ کے حوالے نہیں جی، السلام علیکم کہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ٹیلی فون پر ہیلو کہنا۔ اسلام میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر جاتے تو اجازت کے لیے السلام علیکم فرماتے۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی دستک دیتا تو آپ پوچھتے کہ کون ہے۔ آمنے سامنے ملاقات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ٹیلی فون بھی دستک دینے اور گفتگو کرنے کا ایک جدید آلہ ہے، باقی موقع محل وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے چکے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ایک مسلمان کو اسی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، ٹیلی فون پر یوں کہنا چاہیے جی کون ہے، اور السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ خود فون کریں اور دوسری طرف کوئی فون اٹھائے تو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ اس بامقصد، بامعنی، خوبصورت طرز تکلم اور مفید دعا کو چھوڑ کر ہیلو کہنا، جو بظاہر بے معنی قسم کا لفظ ہو، تہذیب کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی دینی غیرت، آزادی اور خودداری کے بھی خلاف ہے۔ اپنی دستار کو چھوڑ کر دشمن کے چیتڑے پر رکھ دینا یہ درست نہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہیلو کی بجائے ہیلو کہنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہے ذہن میں رکھیں کہ ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اور جب کہیں فون کٹ جائے یا فون میں آواز نہ آئے تو میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ جب 3 4 دفعہ کہنے کے باوجود بھی نہ ہیلو 1 2 دفعہ کبھی کہہ دیا تو کہہ دیا، ورنہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا یہ والا باب ختم ہو گیا۔ اب اعمال صالحہ کی ترغیب اور اس چیزوں کے حوالے سے بیان ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ سبق ہمارا یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ 10 بجے میرا ایک دوسرا سبق ہے انشاءاللہ، اس کی مجھے کچھ تیاری کرنی ہے۔ سبق ہمارے یہاں پر بہشتی زبر ہمارا بالکل تھوڑا سا ہوا ہے، 8 10 منٹ کا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو کتاب و ترغیب و ترہیب پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔